الرحمن اگر آپ کو قبض ہے تو سمجھ لیں آپ بہت ہی خطرناک بیماریوں میں پھنس چکے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی جان لیوا بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبض کے مریض اس موذی مرض سے جان چھڑوانے کے لیے ہر طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ میڈیسن پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی قبض یا تو ٹھیک نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ ہے ہمارا خراب کھان پان، ہماری غذا اور قبض سے متعلق لا علمی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قبض کیا ہوتی ہے، کن گھریلو چیزوں یا غذاؤں کو کھانے سے قبض پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی جانیں گے چند گھریلو چیزوں سے قبض ختم کرنے کے آسان طریقے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر قبض ہوتی کیا ہے۔ ناظرین، سخت پخانہ گھانٹوں کی شکل میں خارج ہو اور ہفتے میں 3 بار سے بھی کم آئے، یا پخانہ باہر نکلتے وقت زور لگانا پڑے، تکلیف اور دشواری پیش آئے، پیٹ میں گیس، سوجن، بھوک نہ لگنا، جی متلانا اور بڑی آنت صحیح طرح سے صاف نہ ہو، یعنی پخانہ کرنے کے بعد بھی پیشاب کی حاجت محسوس ہو، آپ جان لیں کہ آپ کو قبض ہو چکی ہے۔ اب قبض کا علاج بھی بہت آسان ہے، لیکن پہلے جان لیتے ہیں ان گھریلو غذاؤں کے بارے میں جو قبض کی وجہ بنتی ہیں۔ آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں، جب تک ان غذاؤں اور عادات کو اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، قبض ٹھیک نہیں ہوگی۔ ناظرین، قبض کی پہلی وجہ ہے زیادہ مقدار میں پانی نہ پینا۔ پانی ہمارے جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے ساتھ توانائی بھی دیتا ہے، لیکن جب پانی زیادہ مقدار میں نہ پیا جائے تو یہ قبض سمیت بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ بیف یعنی بڑے گوشت کا زیادہ استعمال۔ اگر آپ قبض کے مریض ہیں تو بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں، کیونکہ بڑا گوشت قبض پیدا کرنے کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ چاول چاہے بریانی کی صورت میں کھایا جائے یا پھر پلاؤ پکا کر استعمال کریں، یہ بھی قبض اور گیس پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ قبض کی ادویات کھا رہے ہیں تو اس دوران چاول کا استعمال ہرگز مت کریں۔ پروٹین اور غذائی فوائد سے مالا مال انڈا کس کو پسند نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں انڈے میں بھی موجود زردی بھی قبض کی وجہ بنتی ہے، اس لیے قبض کے مریض انڈے کی زردی سے گریز کریں۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے، دودھ اور دودھ سے بنی ڈیری پروڈکٹ بھی قبض کی وجہ بنتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دودھ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ قبض کے مریض ہیں تو دودھ کو کم مقدار میں ابال کر استعمال کریں، اور صبح خالی پیٹ دہی کا استعمال کریں، کیونکہ دہی میں موجود بیکٹیریا یا آنتوں کو نرم کر کے اسٹول کو آگے دھکیلتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ جیسے برگر، پیزا، سینڈوچ اور شاورما وغیرہ نہ صرف قبض پیدا کرتے ہیں بلکہ معدے میں گیس اور بدہضمی کی بڑی وجہ بنتے ہیں، اس لیے قبض کے مریض ان چیزوں کے استعمال سے گریز کریں۔ آئل میں تلی ہوئی کوئی بھی چیز ہو تو وہ بھی قبض پیدا کرتی ہے۔ آئل زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معدہ ان غذاؤں کو ہضم نہیں کر پاتا، اور جب یہ غذا بڑی آنت میں پہنچتی ہیں تو آنتوں سے زیادہ مقدار میں پانی کھینچ لیتی ہیں، جس سے آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے اور پیشاب خشک ہو جاتا ہے، جس کے اخراج میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اکثر ہم تلی ہوئی مسالے دار یا باسی کھانا کھا لیتے ہیں، جو قبض، گیس اور بد ہضمی کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سفید آٹے یعنی میدے سے بنی ہوئی چیزوں سے بھی قبض ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ چائے زیادہ پینے سے بھی قبض ہو جاتی ہے، کیونکہ چائے آنتوں میں خشکی پیدا کرتی ہے، جس سے پخانہ نکالنے میں وقت ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آپ جان لیتے ہیں قبض ختم کرنے کے آسان گھریلو طریقے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی چمچ زیتون کا تیل، ایک چھوٹی چمچ کیسٹر آئل اور اتنا ہی بادام کا تیل لے کر آدھے گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت پی لیں۔ قبض کو ختم کرنے کا یہ بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، فائبر والی غذائیں زیادہ کھائیں اور ٹھوس غذاؤں سے پرہیز کریں۔ فائبر کے لیے 1 چمچ تخم ملنگا اور 1 چمچ اسپاغول کا چھلکا آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں۔ یقین کریں آپ کو ساری زندگی قبض نہیں ہوگی۔ تو منع کی گئی چیزوں کو چھوڑ دیں اور ان آسان گھریلو چیزوں کو استعمال کریں، آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کبھی قبض تھی۔ عموماً سر درد، نزلہ، زکام، نظر کی کمزوری، بھوک کی کمی، دل کی گھبراہٹ، بواسیر، کمر درد وغیرہ قبض کے باعث لاحق ہوتی ہیں۔ قبض کی 2 اقسام ہیں، دائمی قبض اور عام قبض۔ دائمی قبض عموماً لوگوں میں سالہ سال رہتی ہے، جبکہ عام قبض کسی ثقیل غذا وغیرہ سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امراض مثانہ اور گردہ بھی قبض کا ہی شاخسانہ سمجھی جاتی ہیں۔ آنتڑیوں میں براز کی جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے شامل ہو کر
دیگر جلد امراض جیسے خارش، پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کے کیل مہاسے اور الرجی کو بدن پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر لیکویریا اور مرد حضرات میں جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے حاملہ کی راہیں بھی قبض ہیں۔ المختصر یہ کہ طبی ماہرین قبض کو بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لاتعداد بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سبزیاں، پھل، پھلوں کا رس اور رشے دار غذاؤں کا بکثرت استعمال ہی قبض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بعض دیگر امراض کی ایلوپیتھک ادویات کا متواتر استعمال بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بیت الخلاء جانے کا معمول بھی آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اس طرح براز کی حاجت ہونے کی صورت میں رفع حاجت کے لیے نہ جانا بھی قبض میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست بیٹھنا، پانی کا کم استعمال کرنا، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت اور شراب نوشی کی قلت بھی قبض جیسے موذی مرض کا سبب بنتے ہیں۔ قبض سے چھٹکارے کا آسان ذریعہ ورزش ہے۔ پھلوں میں قدرتی طور پر پانی کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس طرح کچی سبزیوں میں بھی پانی کی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ قبض میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ کچی سبزیوں کے سلاد کو اپنے کھانے کا لازمی حصہ بنائیں۔ اس طرح اگر ممکن ہو سکے ایک وقت کے کھانے کی جگہ پھلوں اور سبزیوں کو ملا کر کھایا جائے یا پھر صرف سبزیوں کو ابال کر کھایا جائے تاکہ جسم میں پائے جانے والی ریشوں کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ سبزیوں میں بند گوبھی، کریلے، گھیا توڑی، پالک، ساگ اور شلجم قبض کو دور کرنے میں بہترین غذائیں ہیں۔ پھلوں میں پپیتا، کیلا، امرود، خربوزہ، سیب، ٹماٹر، انگور، ناشپاتی اور کھجور بھی عمدہ غذائیں ہیں۔ قبض سے پیچھا چھڑوانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ گلقند کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانے سے اجابت کھل کر آتی ہے۔ سنا مکی، سونف، گلاب کے پھول اور مصری ہم وزن سب صفوف بنا کر رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ یا پانی سے چوتھائی چمچ کھانے سے ہی قبض نہیں رہتی۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر بطور شربت پینے سے بھی قبض سے چھٹکارا میسر آتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ روغن بادام کا ایک چمچ ڈال کر پینے سے بھی پیٹ نرم ہوتا ہے اور آنتڑیوں کی خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دہی میں زیرہ سیاہ صنف چمچ ڈال کر کھانے سے نہ صرف کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ دائمی قبض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ دال، ماش، مادے سے بنی مصنوعات، کولا، مشروبات، چاول، چکنائیوں، مٹھائیوں اور بڑے گوشت سے مکمل اجتناب کریں۔ بیکری مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور مصنوعی پر تیار شدہ خورد و نوش کی اشیاء سے دور رہا جائے۔ اسپاغول کے چھلکے کو روزانہ کھانے سے بچا جائے۔ ہاں البتہ کبھی کبھار دودھ میں بادام روغن اور چھلکا ملا کر استعمال کریں۔ گوشت کا ہمیشہ استعمال سبزیوں میں ملا کر کریں اور بھنی ہوئی غذاؤں سے بھی بچیں۔ شوربے والی ہانڈیاں پکائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔